بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میرے مہمان ہمارے ملک کی کرکٹ کی تاریخ میں ایک بہت مقبول ہر دل عزیز کھلاڑی رہے ہیں. اس کے بعد جب کرکٹنگ کیریئر ان کا ختم ہوا تو انہوں نے کالم نویسی شروع کی, کامنٹری کرتے ہیں اور سپورٹس رائٹر بھی ہیں. میری میکس کے نام سے آپ اور میں ان کو جانتے ہیں, جناب خواجہ مقصود احمد صاحب. میری میکس, where does this name come from? اس کے لیے مجھے بہت پیچھے جانا پڑے گا, کیونکہ 40 برس پہلے جب ہم لوگ پہلے انگلینڈ کے ٹور پہ گئے تو وہاں ایک صاحب تھے جو ڈیلی میل کی طرف سے لکھا کرتے تھے, ایلکس بینسٹر, بہت مشہور و معروف شخصیت. تو یہ نام انہوں نے مجھے دیا, مگر آج تک کسی نے یہ سوال مجھ سے نہیں کیا. اچھا. اور نہ ہی میں از خود اس کی وضاحت کی ہے. اور اس عرصے میں ہر قسم کی پیشگوئیاں اور کیا کہتے ہیں, کیا سرائیاں, کیا وہ سب کی سب خوش فہمی تھی. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جناب کوئین ایلزابتھ نے ٹائٹل دیا. اچھا. کچھ لوگوں نے ذرا کم کیا اسے, ہلکات رکھو, ہلکات اور رکھو. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب, کوئین ایلزابتھ نے نہیں, میرے ایک رشتہ دار نے لندن سے خط لکھا ہے کہ یہ لارڈ میئر آف لندن نے انہیں دیا ہے. اور ایک اس میں آپ کو مزیدار بات میں بتاؤں کہ ایک چینی اخبار نویس نے مجھے یہ سوال کیا کہ when they call you Mary Max, aren't you annoyed? میں اس کا کیا جواب دے سکتا تھا. خیر میں نے اس کو جواب دیا کہ when everybody calls me Mary Max, whether I am annoyed or not, it is accepted by me. وہ بڑا حیران ہوا کہ اس نے دراصل پنچنگ, اس نے یہ کہا تھا کہ یہ آدمی تو خاصی عمر کا لگتا ہے اور یہ تو بچوں جیسا نام ہے. اوکے. مگر در حقیقت بینسٹر نے یہ دیا تھا, نے یہ نام دیا تھا اور اس نے بہت کچھ لکھا تھا. وہ انگلینڈ کا ٹور جو تھا بخاری صاحب, وہ شروع میں تو بہت اچھا رہا. دھوپ نکلتی تھی, سورج نکلتا تھا, بارش نہیں ہوتی تھی اور پچیں بھی بہت اچھی تھی. اس لیے میں نے پہلے میچ سے ہی وہاں کچھ کارکردگی اچھی رہی اور پورا مہینہ اچھی رہی. 800-900 کے قریب رنز میں نے بنائے. تو اس نے یہاں تک بھی لکھا کہ here is a batsman with the force of a breadman. اچھا, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ویسے میکس تو میں سمجھ گیا, اٹ کوڈ بی شارٹ فار مقصود. جی ہاں. تے میری تو دو ہوں نے, ایک تو ہوں میری جڑی شادیاں کر لینے, شادیاں تسی کو بہت زیادہ کیتیاں نہیں کہ خوش رہندے تو تسی بڑے, یو ور آلویز جالی. اور میرا خیال ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ زیادہ خوشی رہتا ہے. مگر اگر آپ امریکن سپورٹ سے کبھی واسطہ پڑا ہو تو وہ بھی کہتے ہیں, گولفر کو بھی کہتے ہیں میری میکس. ٹھیک ٹھیک. اوکے. ناؤ دس فرسٹ ٹور جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, یہ کس سال کا تھا؟ 1954. دس از دی فرسٹ آفیشیل ٹور. یس, دس دی فرسٹ آفیشیل ٹور. اوکے. ناؤ مائی امپریشن از کہ اس زمانے میں بھی ہماری ٹیم کوئی اسکور زیادہ نہیں کرتی تھی, یہ پکی بات ہے؟ جی ہاں. کیوں کی ہوتا کی آؤٹ ہونے نہیں, وہ دراصل شروع میں ٹیم ایسی ہمیں ملی تھی جس کی وجوہات بہت سی ہیں, جن میں کہ بیٹسمین 3-4 ہی تھے,
کون کون تھے اس میں؟ مثلاً حنیف محمد تھا ایک سائڈ پہ کھڑے. اور امتیاز احمد تھا اور میں کہوں گا کہ وقار حسن تھا اور تھوڑی بہت میں بھی بیٹنگ کیا کرتا آپ کس نمبر پہ آتے تھے؟ چوتھے نمبر. اچھا 2 ڈاؤن. اوکے اچھا ٹھیک. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم 200 رنز بنا لیتے ہیں تو یہ بہت کافی ہے. وہ اس لیے بھی کیونکہ ہماری بولنگ بہت اچھی تھی. وہ کیوں اچھی تھی؟ فضل محمود تھے ایک سائڈ سے, ایک طرف سے باندھ کے رکھ لیتے تھے ٹھیک, اور دوسرے محمود حسین تھے, وہ بھی بہت اچھا ان سوئنگ کرتے تھے اور لیگ کٹر کرتے تھے اور کافی تیز. اچھا آف دا. اوکے. خان محمد اور پھر خان محمد تھے, یہ سب تھے. اور پھر اسپنرز میں کاردار تھے. اچھا کاردار گیندیں ٹھیک ٹھاک, بہت اچھی گیندیں کرتا تھا. میں نے آپ کے ایک پروگرام میں یہ سنا ہے ایک صاحب کو کہتے ہوئے کہ وہ اگر پاکستان کی ٹیم بنائی جائے تو کاردار اس میں نہیں آتے. عمر قریشی صاحب نے کہا تھا کچھ ہفتے پہلے. ٹھیک. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو آتے ہیں. اچھا آندے بالکل آتے ہیں. اچھا وہ اس لیے کہ ہی واز دا foremost spinner of his time. اچھا And a good batsman. اچھا. And he can play fast, he can play subdued innings. And he was the best fielder in any position. اچھا. مگر یہ اور بات ہے کہ عمران خان کی کپتانی کی وجہ سے شاید ان کو کپتانی نہ دیں اگر آل ٹائم پاکستانی ٹیم بنائی جائے. اوکے لیٹس گو بیک ٹو 1954. میں اس سے پہلے 48 پہ میں جانا چاہتا ہوں. جو اوول کا میچ ہے جس پہ لفظ فضل نکل آیا تھا یا پھر نکل آیا تھا, کچھ لوگوں نے عمر قریشی صاحب سے میں نے پوچھا وہ یہ بات نہیں مانتے. وکٹ کا کس حد تک تعلق تھا فضل محمود کی پرفارمنس میں؟ اس خاص پرفارمنس میں وکٹ کا بے حد تعلق تھا. اچھا کیا وہ اس لیے ہاں کہ ہوا کہ پہلے ایسی بیٹنگ کی تھی, وی بیٹڈ فرسٹ اینڈ وی گاٹ 100 اینڈ سم تھنگ. اچھا ٹھیک ہے. وہ ایسا تھا کہ وکٹ تو ایسی ہو گئی تھی بارش ہو کے کہ جو یہاں کے بال فلائی بھی کرتا تھا, شولڈر آ جاتا تھا, کبھی بال نیچے بھی رہ جاتا تھا, بالکل ہی نیچے رہ جاتا تھا. مگر زیادہ تر تیز تھی اور ہمارے بولرز کے لیے بہت مناسب تھی. اچھا ٹھیک. بہت زیادہ تعلق ہے. اگر انہوں نے قریشی صاحب نے اگر کہا ہے کہ وکٹ کا کوئی تعلق نہیں تھا تو انہوں نے وہ میچ دیکھا نہیں. اچھا میں پاسبلٹی ہے نہ پرانی گالیں نہ بھول گئے, پاسبلٹی ہے. اوکے آپ کرکٹ آپ نے شروع کب کی؟ میں نے میٹرک میں کی. اچھا کون سی جگہ سے؟ امرتسر میں. اچھا. اور ایم اے اسکول میں. ٹھیک ہے. اور پھر ہائر لیول پہ کیسے پہنچتے ہیں آپ؟ وہاں ایم اے کالج میں اس کے بعد گیا جہاں دلاور حسین صاحب. ہاں ڈاکٹر دلاور حسین صاحب, وقار دیوال, کیسی شخصیت, کیا بات کیا بات, ماشاء اللہ. ٹھیک ٹھیک. تو ان کی وجہ سے بھی حوصلہ افزائی ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی وقت میں سدرن پنجاب کی طرف سے کھیلا ایم اے کالج ہی میں, مگر 3rd ایئر میں آ گیا اسلامیہ کالج لاہور. ٹھیک, سول لائن. کیونکہ وہ جو کہتے ہیں جی کہ یو ہیو ٹو بی ان دا ہب آف دا تھنگس, کیونکہ لاہور ہی تھا ایک شہر جو کہ کرکٹ کے لیے ہمیشہ سے بہت مشہور تھا اور جہاں کے سب لوگ اجتماع ہوتا تھا. اس میں کچھ 2 سوال پوچھنے تھے. ایم اے کالج میں یا ایم اے کالج اس زمانے میں ہاسٹلوں میں ایسی گنڈا گردی ہوتی تھی جو پھر اب دیکھنے میں آ رہی ہیں؟ جی نہیں, گولیاں چل رہی ہیں, کلیش نکاح ہو رہی ہے, پرسنل مقابلے ہو رہے ہیں, منڈے مارے جا رہے ہیں. ہاکی ہوتی تھی اور بیٹ بھی ہوتا تھا مگر کھیلنے کے لیے ہوتا تھا ہاسٹل میں. اچھا یہ ڈیٹیریشن نہیں تھی. ڈاکٹر دلاور صاحب کو اس زمانے میں بھی سینس آف ہیومر, مذاق, طنز, ہنسنے کا, اور وہ تو ہمیشہ رہا. اچھا ان کی اگر بات کریں گے تو علیحدہ پروگرام ایک پورا اتنی بڑی شخصیت تھی. اچھا اسلامیہ کالج میں اس وقت آپ کے کنٹمپرریز کون تھے جب آپ کرکٹ کھیلتے ہیں؟ کیونکہ فرسٹ اسلامیہ کالج کی کرکٹ فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی ہے.
نذر محمد تھے, اچھا. گیان ساگر تھے, ظفر احمد تھے, ایسے ہی کچھ نام اور میں بھول رہا ہوں. اور گورنمنٹ کالج میں آپ کے مقابلے میں؟ گورنمنٹ کالج میں بھی اچھے کرکٹر. اور میں آپ کی خدمت کروں کہ انہی مقابلوں میں ایک دفعہ مجھ سے اتفاقاً 259 رن بن گئے, اچھا, جو کہ ریکارڈ ہو گیا انٹرواسٹی کرکٹ کا. اوکے. نذر محمد صاحب کے ایک بڑے بھائی تھے پاگلو نہیں, وہ شریف, پاشریف, وہ کرکٹر کیسے تھے؟ بہت اچھے. اچھا, کی کمال ایسا کور کا شاٹ کھیلتے تھے, اچھا, بے نظیر. ہاں. اور نذر صاحب خود بہت اچھے. کیا اسٹیڈی تھے کہ ڈائنامک؟ بہت اسٹائلش تھا. اچھا, اسٹائلش تھے. اچھا. اور گلی کا فیلڈر لاجواب. اچھا, بہت اچھا. اوکے. اسلامی کالج لیول پہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں, اگلا سٹیپ کب آتا ہے؟ اگلا سٹیپ تو ایم اے کالج میں آ گیا تھا, جبکہ میں سدرن پنجاب کھیل رہے ہیں, دیٹس پروونشل لیول میں آپ رانجی ٹرافی. رانجی ٹرافی آپ نے کھیلی. اور وہ ایم اے کالج میں جب میں صدر پنجاب کی طرف سے کھیلا تو وہ ایک دور ایسا تھا 3-4 برس کا, جو کہ میری کرکٹ میں ہمیشہ یادگار رہے گا. وہ کیونکہ ڈیبو پہ میں نے سینچری بنائی. اچھا. اور پھر بھی سکور کرتا چلا گیا, اور یہ 3-4 سال اچھا خاصا سکور کیا میں نے. اچھا, یہ وہ دور ہے, دوسری جنگ عظیم ختم ہو رہی ہے, دیٹس دی پیریڈ دیٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ. اوکے. جب پارٹیشن ہوتا ہے تو آپ موو کر جاتے ہیں کہ پارٹیشن سے پہلے ہی آپ شفٹ کر گئے تھے؟ پارٹیشن ہوا تو موو کیا. اچھا. اور میں مری آ گیا. مری گرمیوں میں ویسے بھی سب لوگ جاتے ہیں, اور اس کے بعد جب پارٹیشن ہوا تو پنڈی آپ سیٹل ہو گئے, یہاں آ کے سیٹل ہو گئے. پاکستان ٹیم میں آپ کی سلیکشن کب ہوتی ہے؟ شروع میں ہوئی 1948 میں. کس کے خلاف تھے یہ ویسٹ انڈیز کے خلاف. ویسٹ انڈیز ادھر آئے ہوئے تھے کہ ہم گئے؟ اچھا, ہم ادھر آئے تھے. کون لیڈ کر, وہ 3 Ws تھے اس وقت؟ نہیں, اس وقت وارل نہیں آیا تھا. اچھا, لیکن والکٹ اور ویکس یہ دونوں تھے. اچھا. ارے صاحب, ان کی کیا بات کرتے ہیں. اچھا. وہ تو لاجواب قسم کے بیٹسمین تھے. اور وارل کی خاصیت میں آپ کو بتاؤں, قد تو ان کا 6 فٹ اور کچھ انچ تھا, مگر وہ سائز 6 کے بیٹ سے کھیلتے تھے. اچھا. جو بچوں کا بیٹ. کیوں؟ بس ان کا خیال یہ تھا کہ اس سے بولر کو یہ دیکھ کر بولر کو یہ فرق پڑے گا کہ یہ تو مجھے 6 نمبر کے بیٹ سے کھیل رہا ہے, یہ عجیب و غریب. یہ میچ کدھر ہوئے تھے؟ طوفان ہے, باغی جناب, لاہور. ارے صاحب, آپ بات کرتے تھے کہ کم سکور کی, آپ نے پہلے بات کی. وہ کیوں تو کم سکور تھا؟ وہ اس کی وجہ ایک تھی کہ سارے ملک میں 2 گراؤنڈ تھے جن پر ٹرف وکٹس تھی. ایک تو تھی باغی جنا, ایک پشاور میں تھی. اچھا, یہ جو اسٹیڈیم ہے پشاور والا؟ جی ہاں. اچھا. نہیں, وہ تھی کنٹونمنٹ. اچھا, اوکے, ٹھیک. باقی میٹنگ ہوا کرتی تھی؟ جی ہاں. یہ میٹنگ کیوں چلتی رہی ہمارے ہاں, وجہ کیا تھی؟ کافی عرصہ تک یہی رہا. کیوں؟ وہ جہان میں تو ٹرف شروع ہو گئی. وہ اس لیے کہ ہم نے انیشیٹو نہیں لیا. اچھا. شروع میں, اور شروع ہی میں کرکٹ بیوروکریسی کے پاس چلی گئی. ان کے پاس ابھی بھی ہے. اچھا, چل. تو وہ تو آپ جیسا آپ جانتے ہیں, وہ تو زیادہ تردد نہیں کرتے کسی چیز کی ترقی کے لیے. اوکے. بھائی صاحب, کیا فرق تھا میٹنگ کی کرکٹ میں اور ٹرف کی کرکٹ میں؟ اگر ٹرو میٹنگ ہو تو اٹ از سم تھنگ لائک ٹرف. اچھا, اگر یعنی کہ کوئر نہ ہو, جھوٹ والی ہو. ہاں جی ہاں. اچھا, اوکے. تو وہ تقریباً ملتی جلتی ہے. اچھا. مگر مگر ایک برائی تھی اس میں کہ اس میں بال کبھی کبھی بہت سٹیپ سا اونچا آتا تھا. ایک دم. ایک دم. اوکے.
وہ خرابی تھی. پہلا ٹور جو ویسٹ انڈیز سے کرتے ہیں تو اس کا کیا بنا؟ انہوں نے ڈیڈ دی تھریشرز کہ وی گیو دیم اے ٹف ٹائم. No, they came here. ہاں آگے نہ تھے کی تھا صرف We drew that game. اچھا وی ڈرو ایک ہی میچ. ایک ہی میچ. اچھا میں صحیح صاحب تھے اس میں کپتان. اوکے اس کے بعد آپ پہلا ٹور کرتے ہیں انگلستان کا انوفیشل. انوفیشل تو جی ہم گئے سری لنکا پہلا. اچھا اچھا جب بھی ہم نے اسکور اچھا کرنا ہو سری لنکا کا دورہ کرتے ہیں. چلو سری لنکا چلے گئے اور وہاں 2 ٹیسٹ کھیلے, دونوں جیت گئے ہم. یہ بھی انوفیشل سیریز. انوفیشل سیریز تھی. بیٹنگ میں دوسرے نمبر پر اور بولنگ میں تیسرے نمبر پر میں رہا. اچھا تو اس کے بعد باہر سے ٹیمیں یہاں آتی تھی, ایک آدھ میچ کھیل کر چلی جاتی تھی. ٹھیک. آسٹریلیا بھی آئی. ٹھیک. اوکے. نہیں جی ابھی آسٹریلیا اب نہیں آئی. ابھی نہیں آئی. اوکے. اچھا تو پھر 1952 آ گیا اور ہم انڈیا چلے گئے. اور انڈیا کس طرح گئے کہ ہمیں بریک فاسٹ کھلایا گیا لاہور جم خانہ میں. خیر بریک فاسٹ کھا لیا اور ایک بس میں سوار کیا گیا اور ایک بہت بڑا باکس دیا گیا ہمیں اور کہا گیا کہ اس میں تمہارا سامان ہے. اچھا یعنی جیسے کلب کی ٹیم جا رہی ہے. بالکل ایسے. اور بڑا صندوق. جی ہاں ایک. اوکے. تو وہ اس طرح ہم گئے انڈیا. ایک بس صرف یہاں روک لیجیے. پارٹیشن 47 کا ہو گیا تھا, ایک قتل و غارت ہوئی. جب پہلا ٹور ہم 52 کا انڈیا میں کرتے ہیں تو وہ کوئی قدورتیں کوئی نفرتیں تھیں کہ شرمندگی تھی دونوں طرف کہ یار کی why did we kill so many people. لوگوں کا فیلنگ کیا تھی جب آپ پہنچتے ہیں وہاں؟ امرتسر پہلے ہم گئے تھے. وہاں ایک انسیڈنٹ میں آپ کو ضرور بتاتا ہوں. وہ یہ کہ ایک عورت آئی, میں سمجھتا ہوں کہ وہ مہاسبائی ہوگی, اور اس نے باتیں کی اور اس کے بعد ایک اینٹ ماری ہمیں. اس نے بس اس خاتون نے یہ امرتسر. جی ہاں. من تو لگ رہا ہے کو پرانی واقف نہ ہو غصہ کر رہی ہے. اور دوسرا ایک واقعہ کہ دلی میں نے دیکھا, کیونکہ وہاں مہاجر بہت تھے, کہ وہاں کچھ ضرورت سے زیادہ نفرت کا اظہار کیا گیا. یعنی اس طرح کیا گیا کہ چوکا اگر پاکستان کی طرف سے لگتا ہے تو کوئی تالی نہیں بجتی ہے, اور اگر ہندوستان کی طرف سے لگتا ہے تو بہت تالیاں بجتی ہیں. ٹھیک بس, نہیں تو وہ ٹور پرسکون اطمینان بخش. وہ اس کا رزلٹ کیا رہا اس میں ہم ایک میچ سے آ رہے تھے 2-3. تو وہ امپائرنگ ہوتی تھی اس زمانے میں 19-20 کے؟ نہیں. اچھا امپائرنگ اگرچہ ہمارے خلاف ایک آدھ فیصلہ غلط ہوا تھا, مگر زیادہ تر ٹھیک تھی, فیئر تھی. خیر صاحب جب آپ 52 میں اور 52 سے پہلے بھی آپ پاکستان کے ٹیسٹ کرکٹر بن جاتے ہیں, کیونکہ میرے بڑے بھائی سلیم الطاف یہ کہتے ہیں کہ 63-64 میں 15 روپے روز ملتا تھا. جی ہاں. تو آپ کو کیا ملتا تھا شروع میں؟ ہاں شروع میں ایک عجیب و غریب قصہ سن لیجیے آپ, کہ 5-6 دفعے مجھے بلایا گیا لاہور کھیلنے. جب ہم سری لنکا جا رہے تھے تو جسٹس کارنیلیس نے ایک پیکٹ میرے لیے بھیجا. اس میں نے دیکھا کہ کچھ روپے تھے. وہ یہ کہ 10 روپے روز کے حساب سے تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت تھے. 10 روپے بھی بہت تھے. کٹ لے کے دیتی تھی بورڈ؟ نہیں. اچھا پینٹ قمیض پتلون بوٹ شوٹ یہ سارا کچھ اپنا. ویسے ٹھہرتے کدھر تھے؟ ہوٹلوں میں؟ اچھے ہوٹلوں میں کھانے پینے کا سامان وہ کر دیتے تھے. اچھا انڈیا کا ٹور سے آپ واپس آ جاتے ہیں, 3-2 ہو جاتا ہے. اگلا ٹور ہمارا برطانیہ کے لگتا ہے 54 کا, کہ آسٹریلیا آتی ہے 53 میں؟ نہیں, وہ برطانیہ گئے. اچھا جب ہم برطانیہ پہنچتے ہیں تو خیال یہ تھا کہ وائپ آؤٹ کر دیں گے وہ ہمیں. جی ہاں.
ان کے نام ہٹن، اچھا سلینا ہٹن، ایرک بیٹسر، بہت سے بڑے بڑے نام، ایڈریج اور طوفان کامپٹن. اچھا تو فاسٹ بالر، فاسٹ بالر ٹائسن آخری میچ کھیلا، آخری میچ فرینکی ٹائسن بھی ابھی تھے. اچھا ٹائسن تکھا سے بہت سب سے تیز تھا. اچھا اور انگلینڈ کی پچز پہ he was lethal. yes he was deadly. آپ کبھی فاسٹ بالنگ سے گھبرائے نہیں؟ آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بلہ پہلے میل دیتے تھے کہ جتنے مرضی کر میں میل دینا، بٹ یو ور کوئک، کہ آپ کو گیند جلدی نظر آ جاتا تھا کہ آپ تیار کرتے تھے کہ سٹاپ نہیں کرنا؟ نہیں تیار تو نہیں کرتا تھا، جیسا بال دیکھتا تھا ویسے ہی کھیلتا تھا. مگر کسی بھی بیٹسمین کو ایک محاورے کی بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ فاسٹ بولر پہ فوقیت حاصل ہوتی ہے، کسی بیٹسمین کو اسپنرز پہ ہوتی ہے. ایسے تھا. Okay. What was your speciality? Were you happy with fast bowling or were you happy with spin Fast bowling? تیزا. I'll time it as well. انگلینڈ میں جا کے ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے ٹو دی کنڈیشنز، کیونکہ ہمارے ہاں تو وہ کرنے کو گیند موو زیادہ کرتا ہے. مگر مجھے اس میں ایک فائدہ یہ تھا جو کہ دوسری ٹیم والوں کو نہیں تھا، میری ٹیم والوں کو نہیں تھا، کہ میں پہلے بھی انگلینڈ میں کھیلا ہوا تھا. اچھا پروفیشنلی. اچھا لیگ کھیلتے رہے ہیں. اچھا میں پہلا کرکٹر تھا پاکستان سے جو کہ انگلینڈ میں پروفیشنلی کھیلا. اچھا فور کپل آف سیزنز کھیلتے رہے. جی اچھا لیکن اس زمانے میں کوئی لوکریٹو کانٹریکٹس اتنے تو نہیں ہوا کرتے تھے؟ بہت لوکریٹو اس زمانے میں. اچھا مثال کے طور پہ 1000 پاؤنڈ. Okay, that's a lot of money in those days for the season. Yes. تو انگلستان میں اس طرح آپ گئے، جیسے میں نے کہا کہ مجھے کافی تجربہ تھا وہاں کی وکٹوں کا، وہاں کی آب و ہوا کا، تو اس میں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور کاؤنٹریز کے ساتھ میچز سے وسٹرشائر تو ایک سینچری میں نے بنا دی شروع ہی میں، اور بناتا چلے گیا. اور جیسے میں نے کہا آپ سے کہ مہینے میں 900 کے قریب رنس ہو گئے. 54 کے ٹور سے آپ واپس آ جاتے ہیں. ویسٹ انڈیز کا ٹور جو 58 کا ہوتا ہے وہ آپ کرتے ہیں؟ نہیں، وہ میں نہیں کھیلا. آپ کی کرکٹنگ کیریئر اس کے کب آپ ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں اپنا کرکٹنگ کیریئر؟ 55. وجہ وہ بس ایک اتفاق کی بات ہے کہ میرا کچھ تنازع ہو گیا کپتان کے ساتھ، کاردار صاحب کے ساتھ. اچھا. اور انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ یا تو یہ کھیلے یا میں کھیلتا ہوں. اور یہ سوال انہوں نے مجھ سے کیا کہ اب ایسی سچویشن ہے کہ اس میں اگر تم کھیلنا چاہو تو تم کھیلو، اگر میں نہیں تو مجھے کھیلنے دو، تم جاؤ گھر بیٹھو. اچھا بٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ ٹیپ جو ہے یہ تاریخ میں جائے گی، آج سے 30 سال بعد بھی انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے، 40 سال بعد بھی دیکھیں گے. یہ کون سا ایسا تنازع ہو گیا کپتان کے ساتھ یہاں تک نوبت آ گئی کہ آپ کھیلو یا میں کھیلو؟ کیونکہ آپ مائلڈ مینرڈ سے آدمی ہیں. نہیں، وہ بہت دوستی بھی ہماری تھی اور اب بھی ہے. اچھا. مگر وہ قصہ لگتا تھا، خیر شروع میری طرف سے ہوا تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہت بہت ہی معمولی بات ہے، مگر انہوں نے اس کو بہت سیریسلی لیا. اور کیا تھی وہ معمولی بات؟ وہ یہ کہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے ہم کھانے کے لیے، تو 8 بجے کا ٹائم ہوتا تھا کھانے کا، باولپور میں تھے، تو کوئی 8:15 یا 20 منٹ پہ یہ کپتان تشریف لائے. تو میں نے ان سے کہہ دیا، میں نے کہا کہ I would get you a golden watch to be in time. بس. But this is a joke. This is essentially a But joke. he took it very ill. But perhaps the circumstances were such. قادر صاحب اپنے اور ٹیم کے درمیان ڈسٹنس رکھتے تھے؟ Was he a little imperious? No, I wouldn't say imperious, but he was. مگر ایک بات صاحب کہ وہ
جس بندے میں ہنر کو دیکھتے تھے، مثلاً فضل محمود، مثلاً محمود حسین، اگر میچز میں وہ سمجھتے تھے کہ فضل ہی یہاں زیادہ کارگر ہو سکتا ہے، تو اس کے باوجود کہ وہ اسے ناپسند کرتے تھے ذاتی طور پہ، وہ اسے ہی لگائیں گے، وہ سلیکٹ بھی اسے ہی کریں گے. یہ ان کی تھی. فضل محمود صاحب کی اور کاردار صاحب کی جو شیل بی سے رائیولری ہے، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے، ہماری کرکٹنگ تاریخ کا، جیسے بعد میں ہوتی رہی ہیں، کئی دوروں میں ہوتی رہی ہیں. ان کا کیا بیسس تھا فار ناٹ گیٹنگ along with each other؟ وہ رائیولری تو میں نہیں کہوں گا، مگر جیسا کہ حالات ہوئے اس سے وہ رائیولری ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ رائیولری نہیں تھی، مگر انہوں نے یہ فضل نے کہا کہ he gave the impression that it was sort of rivalry. اور اس کی وجہ کچھ بھی نہیں تھی. آپ مجھ سے پوچھیں گے وجہ کوئی نہیں، بس ایویں نہیں کہ بہت زیادہ بندی سی. اچھا، وہ جو فوٹوگراف ہے اوول کے بعد جب آپ میچ جیت لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ پیویلین پہ کھڑے ہو گئے، دنیا اکٹھی، پاکستانی تھے وہاں؟ اچھا، پاکستانی بھی تھے، ویسے انگریز گورے بھی تھے. اچھا، گورے کو یقین تھا کہ ہمیں مار دیں گے یہ میچ؟ نہیں. He never believed that we were capable of this. Okay. 99 جو آپ کرتے ہیں انڈیا کے خلاف آن دی انڈین ٹور کرتے ہیں، ایک آپ نے پاکستان ٹور، انڈیا جب پاکستان آتی لاہور میں، جب وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ایک شخص کو، اور وہ اس میں انڈیا کے بولرز کون تھے؟ پیس بولرز؟ پیس بولرز تو اچھے نہیں تھے، پٹکر اور رام چند ہی تھے، مگر ان کے پاس ایک لیگ بریک اینڈ گلی بولر تھا، گپتے. ہاں، بہت اچھا تھا. اچھا. اور یہ کہ غلام احمد بھی تھے آف اسپنر، اپنے وقت کے بہت مانے ہوئے. اور وہ سائیڈ بولنگ میں تو بہت اچھی تھی، اور یہ کہ بیٹنگ میں بھی کافی اچھی تھی، اور فیلڈنگ ان کی تو بہت لاجواب تھی. اوکے اوکے. 55 میں آپ کا کرکٹنگ کیریئر ٹرمینیٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ میں کچھ عرصہ تو پروفیشنل رہا وہاں ولایت میں. واپس وہ جو آپ کام کر رہے تھے وہ آپ نے جاری رکھا، سیزن ٹو سیزن ٹو سیزن. ٹھیک ہے. پھر ایک ہمارے دوست تھے حامد جلال، انہوں نے مجھے کہا کہ تو لکھ. تو میں پہلے جھجک رہی مجھے، مگر ان کے کہنے پر میں نے لکھنا شروع کر دیا. تو اس طرح سب سے پہلے میں نے اے پی پی کی طرف سے لکھا. ٹھیک. اور ویسے کانٹریکٹ بیسس پہ لکھتا تھا، اور شروع میں میں رہا بھی فری لانسر ہی، اور اسی طرح وقت گزرتا گیا جب تک کہ 1971 نہیں آیا. 1971 میں این پی ٹی کی طرف سے ریگولر میں ہو گیا کالمنسٹ. محمد ادریس کے سائڈ سے محمد ادریس تھے ادھر، آپ سپورٹس میں ہو گیا. ٹھیک ہے. So that career full time sort of career. آپ نے زندگی میں بہت زیادہ پیسے نہیں بنائے، جیسے آپ کرکٹرز بے شمار پیسے بناتے ہیں. زندگی ٹف گزری ہے فائنینشلی؟ جی ہاں. اچھا. اور اس میں مزہ آیا. مزہ اس لیے آیا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ جیب پیسوں سے بھری بھی لے کر آپ جاتے ہیں، مگر اگر پیسے کی جستجو کریں اور اتنے پیسے کی جستجو کریں کہ جتنے سے آپ کے گھر کا، بچوں کا اخراجات پورے ہو جائیں، تو بس اسی کو ہم خوشحالی سمجھتے تھے. ٹھیک. اور اب بھی سمجھتے ہیں؟ اب بھی سمجھتے ہیں. کوئی بوجھ اس قسم کا کوئی بوجھ نہیں. اوکے. جب آپ کرکٹ چھوڑ دیتے ہیں تو مجھے اب میں نے پڑھا ہوا ہے اس معاملے میں کہ جناب عبدالحفیظ کاردار صاحب کا بھی آؤسٹر فرام ٹیسٹ کرکٹ ٹرکی سرکمسٹانسز میں ہوا، ٹرائل پہ آئے. مل سٹمپ ان کی، یہ انڈیا کے ٹور کا شاید ٹرائل تھا، تو ان کو پھر فضل محمود نے ریپلیس کیا. جی ہاں. اوکے اوکے. فضل بولر کتنے بڑے تھے ان ٹرمز آف؟ اچھا بولر تھا. اچھا. ہی واز ون آف the two best bowlers of the world.
ایٹ دیٹ ٹائم. ایٹ دیٹ ٹائم بیٹسر ایک تھے, ایک بیٹسر گوروں کے, ٹھیک ہے. اور ایک فضل تھے. کیا کرتے تھے, کیا جسٹ لائن اینڈ لینتھ کنٹرول, بیکاز ہی واز ناٹ ویری کوئک. But he was fairly quick. اچھا, he was off the pitch. اچھا, اور لیگ کٹر کرتے تھے. اچھا, فاسٹ لیگ بریک, ویری فاسٹ لیگ بریک. اچھا, اور یہ کہ اس میں ویریشن بھی کرتے تھے, کوئی سلو کرتے تھے, کوئی تیز کرتے تھے, کوئی زیادہ بریک ہوتا تھا, کوئی کم ہوتا تھا. بعد میں انہوں نے نیا بال بھی شروع کیا کرنا, اس میں وہ ان سوئنگ کر لیتے تھے. اچھے بالر تھے. انٹریگز ہوتی تھی ٹیم میں اس زمانے میں, بعد میں بڑی انٹریگ سنتے آئے, آپس میں کھینچا تانے, لیگ پولنگ ان دی 50s. میں کہوں گا کہ ہاں ہوتی تھی. حنیف محمد بیٹسمین کی ٹیکنیک تو اپنی جگہ, وہ تو ڈاؤٹ ڈیبیٹیبل ہی نہیں ہے کہ ٹیکنیکلی ہی واز ویری ویری گڈ, کریکٹ ہے. واز ہی ایور سسپیکٹ ٹو فاسٹ بولنگ؟ A little bit, just a little Just bit. a wee bit, جسے گورا کیا, just a wee bit. Okay. Otherwise player بہت اچھا تھا. بہت اچھے, اور ایسے ملاتے تھے بیٹ بال کے ساتھ کہ یادگار اننگز اس کی ایک کھیلی انہوں نے ناٹنگھم میں, مجھے یاد ہے ابھی تک. وہ اوپن کرنے کے لیے گئے اور ادھر سے بیٹسر نے آؤٹ سوئنگ ان سوئنگ کرنی شروع کی, اور وہ بیٹسر کی آؤٹ سوئنگ کو ٹھیک لینتھ پہ گرے ہوئے بال کو اوپر چڑھ کر کٹ لگاتے تھے. اور ایسے انہوں نے 2006 اسٹروک کھیلے, جو کہ اس وقت انہیں کا حصہ تھا. ٹیکسٹ بک شاٹ تھا. آپ سلیکٹر بھی تو رہے ہیں. جی ہاں. کس دور میں؟ وہ دور تو بہت خراب تھا. وہ اس لیے کہ 6 سینئر پلیئرز نے آسٹریلیا کا ٹور کر کے آئے تھے یہ واپس, اور 6 سینئر پلیئرز نے کہہ دیا, جن میں عمران خان بھی شامل تھے, اور ماجد جہانگیر بھی تھا, اور ظہیر عباس بھی تھا, وسیم باری بھی تھا. وہ ہے کہ 6, یعنی کہ جس سے ٹیم بالکل ہی ٹوٹ جاتی. تو ان دنوں میں مسلم اخبار میں کام کرتا تھا, تو مجھے آفر ہوئی کہ تم بن جاؤ. اور اس عرصے میں ان ڈسپیوٹ ہو گئی کہ یہ سینئر پلیئر کہتے تھے کہ ہم نہیں کھیلتے اگر جاوید میاں کپتان ہوتا ہے تو, اور نور خان صاحب کہتے تھے کہ کھیلنا پڑے گا, نہیں کھیلتے تو خیر. اور حکومت بھی اس وقت نور خان صاحب کے ساتھ تھی. وہ کہتے تھی کہ نہیں کھیلتے تو ان کو نکال دو. یعنی کرکٹ اس وقت جیسے کہتے ہیں دو راہ پر کھڑی تھی. ایک طرف تو تباہی کا راستہ تھا, 6 اتنے بڑے بڑے نامی گرامی کھلاڑیوں کو وہ کہتے تھے کہ نکال دو. تو اس وقت میں بنا تھا چیئرمین سلیکشن کمیٹی. اچھا, خیر جی, وہ میں نے شروع ہی میں کہہ دیا پنڈی میں کہ جناب یہ جھگڑے وگڑے جو ہیں یہ سب اپنی جگہ پہ ہیں, ان کو میں ٹچ نہیں کروں گا, اور میں تو ملک کے بہترین جو کھلاڑی ہیں ان کی سلیکشن کروں گا. جس سے کہ مراد یہ تھی کہ ان 6 کو میں شامل کروں اگر میرٹ پہ آتے ہیں. اچھا, اور بورڈ کی اس وقت کیا مشکل تھی کہ ایک تو 6 سینئر پلیئرز نے جھگڑا ڈالا ہوا تھا, اور ایک 7واں چیف سلیکٹر بھی جھگڑا, اس لیے اچھا کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. اور آخر میں نے ان سے پوچھا, نور خان صاحب سے, کہ اگر آپ چاہیں تو بلا لیں ان کو. تو اس نے کہا کہ ہاں بلا لو. تو اس وقت میں سلیکٹر تھا, اور جیسے کہ ابھی آسٹریلین ٹیم آئی ہے, اس وقت بھی وہ آئی تھی 1982 کی بات.
تو یا 81 یا 82 دیٹ پیریڈ. ٹھیک. تو اس وقت تینوں کے تینوں ٹیسٹ ہم نے جیتے تھے. اور اس کے بعد جب کہ عمران خان پکا ہو گیا کپتان تو مجھے پتا تھا کہ انہوں نے میری چھٹی تو کرا ہی دینی ہے. اچھا نہیں تو کس نے پتا سی کہ چھٹی ہو جانی؟ بیکاز آئی واز ناٹ ون آف دیم. آئی ڈڈ ناٹ بلانگ ٹو دیٹ گروپ. اوکے. خان صاحب ہو جاتے ہیں پکے کپتان تو پھر میں ہٹ گیا اور یہ سوچتے ہوئے کہ ایک ایسا دبنگ آدمی میں کپتان بنا کے چھوڑ کے آیا ہوں جو کہ کھیل کو سمجھتا ہے, بے شک, جس میں کہ بے پناہ صلاحیت ہے, بے شک, اور جو کہ ان کو ان بیوروکریٹس کی بات نہیں مانے گا. عمران خان صاحب میں کیا بات تھی بطور کرکٹر جس نے ان کو گریٹنس کی طرف لے؟ پرسنالٹی. اچھا, کیرزما. ایسا کرکٹر ہم نے ایسا کیرزمیٹک کرکٹر جو کہنے کہ ماما نے نہیں جمنا. اینڈ آلسو ویری فائن پرسن. کامنٹری آپ کب شروع کرتے ہیں؟ کامنٹری میں نے یہ پنڈی اسٹیشن سے تو جب یہ بنا تھا تو سب سے پہلا آدمی میں ہی تھا جسے لائیو پروگرام کیا تھا. وہ کرکٹ کا میچ کے حوالے سے کیا تھا. ویسے 65 کہنا چاہیے یا 65 ہی کہہ لیجیے, ریڈیو پہ اور ٹی وی پہ. ایک میں تھوڑا سا نوٹی سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جب اب ہماری ٹیم بھارت جاتی ہے, شاید وہ بھی آتی ہیں, تو پتہ لگتا ہے جی کہ فلم سٹار جو ہے فلانی وہ کہتی ہے کہ میں نے ایسا کرکٹر نہیں دیکھا. جو ہمارے خوش شکل آپ کے دور میں بھی ہوتا تھا کہ کم ہوتا تھا وہ دیویاں؟ مگر نہیں, ان دنوں دل کی بات دلی میں رکھتے تھے. اچھا, وہ باہر نہیں آتے. اوکے. اب ملک کون کون سے گئے پھر آپ نے؟ برٹن تو ہمیں پتا سب جگہ گئے. آسٹریلیا کا بھی چکر لگایا بطور کامنٹیٹر کے رائٹر؟ نہیں, ایز اے رائٹر. اچھا, اوکے. ویسٹ انڈیز بھی؟ ویسٹ انڈیز بھی گیا. Now tell me, I want to understand it. Why is it that the West Indies produce these lovely fast bowlers and time after time? یاد ہے I saw Wellesley Hall in Lahore. وہ سعید باٹنوں نے ٹھنک, امتیاز نے 47 کیا تھا. بہت I was a little boy then. کیوں کتوں پیدا کر دیں؟ اصل میں بات یہ ہے جی کہ اس خطے میں ایک تو کرکٹی گیم ہے اور دوسرے یہ کہ ان کی صحت بہت اچھی ہے. جنرلی دے آر ٹال اینڈ ویل بلڈ, مسکولر اینڈ ایوری تھنگ. یہ تو کیوں ایسا ہے یہ تو بہت لمبی بات ہے, مگر اس پہ اکتفا کروں گا یہ کہنے پر کہ ان میں لمبا قد اور اچھی صحت والے بے شمار نوجوان ہیں. تو ان سے ایک بریڈ نکلتی رہتی ہے ہر دور میں کوئی نہ کوئی. اور گیم ایک ہی ہے کرکٹ. آپ کی نظر میں آپ نے سب سے فاسٹسٹ بولر ٹائسن ہی کھیلا کہ اس سے بھی کوئی تیز تھا؟ نہیں, میں نے تو ٹائسن ہی کھیلا. اچھا, کیتھ ملر کے سامنے آپ کھیلے ہوں؟ نہیں, میں کھیلا ہاں, مگر وہ اتنے تیز نہیں تھے. کرکٹر کیسا؟ بہت اچھا. اچھا, what was so good about him کہ he was open hearted. ہاں, اس سے کوئی شک نہیں. ہاں, اچھا. اور یہی ان کی کھیل سے بھی ڈپکٹ ہوتا تھا. مثلاً ایک میچ ہم دیکھ رہے تھے دلی میں جب سروسز 11 آئی انڈیا, ٹھیک, تو انہوں نے ابھینو منکٹ کو پہلے 4 بالوں پہ 4 چبے لگا دی. ٹھیک, ایسے وہ بہت باغ و بہار آدمی تھا اور ایسے ہی اس کی کھیل تھی. بولنگ میں بھی کافی تیز بال کرتے تھے اور بیٹنگ بھی ایسی کرتے تھے. اوکے, ابھی حال ہی میں ہماری ٹیم نے سری لنکا کے خلاف بڑی اچھی پرفارمنس دی ہے اور اس کے بعد جب وہ ٹورنامنٹ ہوا ہے وہ بالکل بقول شخص سے کھڑائیں ہو گئے, بالکل کٹ ہو گئی. کیا ہے وجہ؟ واٹس یور ریزن فار اٹ؟ میں سمجھتا ہوں جی ایک تو یہ بات ہے
کہ ٹور بہت غلط آرگنائز کیا گیا تھا. کرکٹ بورڈ کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ 10 دن جس ٹور میں، یعنی کہ سری لنکا سے کھیلنے کے بعد 10 دن انہیں ویلیاں کھا رہے تھے، ٹھیک ہے، لسیاں پیو، ٹھیک، 10 دن کے بعد انہیں سنگر ٹرافی میں کھیلنا تھا. یہ تو میں سمجھتا ہوں نادان سے نادان آدمی بھی نہیں کرے گا. اوکے. اور دوسری ایک بات ہے، وہ یہ بھی ہے کہ سلیم ملک کو بھی وہاں سے ٹیم کو وہاں چھوڑ کے پاکستان نہیں آنا چاہیے. اچھا، ملک صاحب نے ٹیم وہیں ہے اور سلیم ملک صاحب پاکستان تشریف لے آئے، کہتے واسطے؟ پتہ نہیں، ان کو کوئی ضرورت ہوگی، کوئی بے حد ضروری کام ہوگا جس کی وجہ سے وہ آ گئے. اچھا، یہ میں نے کبھی سنا بھی نہیں کہ کپتان ٹیم چھوڑ کے تو چلا جائے. مشکل حالات پہ یہ مشکل ہی تھے نا جی، کہ 10 دن انہیں کچھ کرنا نہیں تھا. ویسے پڑے تھے نیٹ پریکٹس کے علاوہ. نیٹ پریکٹس از سم تھنگ ڈفرینٹ. اسٹیل ہو جاتا. آسٹریلیا آئے ہوئے ہیں ہمارے ہاں، کیا آپ کا خیال ہے چانسز ہیں ہمارے اور ان کے؟ کیونکہ ان کا کپتان تو آیا نہیں، بہت اوکھا جو پلیئر ہے ان کا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی ٹیم ایک سیٹ بیک جو انہیں سری لنکا میں ہوا ہے اس سے نکل آئے گی. ٹھیک. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی اگر دونوں بولرز ہمارے ٹھیک رہے، فٹ رہے. دونوں بولرز سے مراد وسیم اکرم اور وقار یونس، یہ ٹھیک رہے تو سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو پھر اوکے. ہمارے ہاں وکٹیں ہمیشہ کہتے ہیں ڈیڈ وکٹس. مثلا ڈینس لیلی جب فیصل آباد آئے تو ہمارے وہ تسلیم عارف نے 200 کیا تو اسے پوچھا گیا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو کہتے جب میں مر جاؤں تو مجھے اس وکٹ کے نیچے دفنا دینا، میری قبر. بھائی وکٹیں سلو کیوں ہوتی ہیں؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سوائل پہ سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے. مثلا آپ دیکھ لیں پنڈی میں اسٹیڈیم جو بنا ہے اس پر پچز ہری وکٹ. اوکے. اور پھر وکٹ بنانے کا بھی ایک ہنر ہے. تو اور دوسرے پنجاب میں کیوں وکٹیں زیادہ تر بیٹنگ کے لیے سازگار ہوتی ہیں یا اچھی ہوتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ وہاں دھوپ زیادہ پڑتی ہے، گھاس جل جاتا ہے. گھاس تو نارملی آپ دیکھیں گے کہ 1.5 دن میں ختم. ٹھیک. اور اس کے بعد بلیڈ ٹاپ بن جاتی ہے. Okay. Nothing much we can do on that on that account. Unless you change the soil. Okay. Unless you find something like Pindi. What is laid at Pindi. پنڈی کی طرح آپ چاہیں تو وہاں بھی بن سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وکٹ کو تو کچھ قدرے تو تیز ہونا ہی چاہیے. ایون چانس تو ہونا چاہیے. ایون چانس نہیں. اچھا، آپ کی صحت کچھ آج کل ٹھیک نہیں ہے، کہ آپ وجہ کیا ہے آپ نے کہا تھا کہ آنکھوں کا آپریشن بھی ہونے والا ہے؟ جی ہاں، تھوڑے عرصے بعد وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کریں گے. اچھا، تو آج کل آپ یو آر آکوپائڈ، کیسے دن گزارتے ہیں آپ؟ ایک تو لکھتے ہیں. ویسے اپریل تک تو میں ملازم رہا اور شروع میں نے چھوڑ دی اور اب مئی سے بس ایسے ہی آنکھوں کو لے کر بیٹھا ہوں. تو حکومت نہیں کرتی کہ میری نے ہماری بڑی خدمت کی ہے کرکٹ کی اور ان کا آج کل ان کو جاب شاب نہیں ہے، تو حکومت کا اہلکار نہیں آپ کو کہتا کہ جناب ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ نہیں جناب، وہ خود آ کے کیوں کہیں گے، یہ تو جانا پڑتا ہے ان کے پاس اور میں گیا نہیں. اب کیا پرپوزل ہے آپ کا؟ چلیں آپریشن آپ کا ہو گیا، ہاؤ ڈو یو پرپوز ٹو؟ میں سمجھتا ہوں جی کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک کتاب لکھوں اپنے ایکسپیرینسز پر. نہیں، وہ یہ کہ مثال کے طور پہ آسٹریلیا کی ٹیم جو میچز کھیلے گی یہاں اور ساؤتھ افریقہ کی ٹیم اور اپنی ٹیم کے میچز سب ملا کے کتاب لکھنے کا ارادہ ہے. جی.
اور یہ ٹور جو آسٹریلیا کا اس کو کور کریں گے آپ جی ہاں فار یور فار مائی سیلف. فار سائمن. جو کہ بچہ ٹیسٹ کرکٹر بننا چاہے اس ملک میں اور اس کی خواہش یہ ہو کہ میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلوں, کیا کرے وہ اپنے لیے ٹو میک شیور دیٹ ہی میکس اٹ, سفارش کے علاوہ؟ سفارش کے علاوہ ایک وہ تو ایک رہے فٹنس از نمبر ون. نمبر ون. اوکے. اور دوسرے اگر بیٹسمین ہے تو اکارڈنگ ٹو بک کھیلے. ٹھیک. وہ اس لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ شروع میں ذرا مشکل پڑتی ہے کھیلنا, اور اگر بولر ہے تو وہ بھی اکارڈنگ ٹو بک کہ یہ آؤٹ سوئنگ ہے, یہ ان سوئنگ ہے, اور محنت کرے, روزانہ کھیلے, نہیں تو کم از کم 3 دفعے ہفتے میں ضرور کھیلے, 2 دن پریکٹس کرے اور 1 میچ کھیلے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے امکانات ہیں. پہلے کسی بینک کی ٹیم میں آئے اور اس کے بعد کوشش کرے اچھا کھیلنے کی, اور سامنے آ جائے گا تو وہ پھر امپروو کرتا رہے گا. اچھا, سیاست میں آپ نے کبھی دلچسپی نہیں رکھی؟ نہیں, ویسے دلچسپی ذاتی طور پہ ہے مگر میں کبھی ایکٹیو نہیں ہوا. یو آر ناٹ اے ممبر آف اینی پولیٹیکل پارٹی؟ نو, بٹ آئی ہیو بین انٹرسٹڈ ان پالیٹکس. اچھا, یہ ڈیموکریٹک پروسیس چلے گا ہمارے ہاں, چل تو رہا ہے کہ اس کی کیا ہم گھبرا جاتے ہیں بطور پاکستانی کہ جی دھچکے بج رہے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں ڈیموکریٹک پروسیس ہوتے ہی ایسے ہیں, شور والے ہوتے ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل ایز اے پرسن ہو سین ایوری تھنگ ان دس کنٹری؟ میں سمجھتا ہوں کہ 5 برسوں میں ڈیموکریسی کا آ جانا تو ناممکن ہے. بے شک. اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ حوصلے کی ضرورت ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنس کی ضرورت ہے بہت. ٹھیک. جو کہ اس وقت ہمارے یہاں ایک ایسی چیز نایاب سی چیز, لفظ ہی نہیں, نہ حوصلہ نہ پیشنس. اوکے, سو دیز آر دی 2 انگریڈینٹس آپ کی نظر میں ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے. اور اگر یہ آ جائے ہر سائڈ پہ تو دس ڈیموکریٹک پروسیس ول کنٹینیو. یس. بھائی صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. ویسے آپ ٹوپی کیوں پہنتے ہیں اب؟ یہ میری عادت ہے پرانی. پرانی. اچھا, میرا امپریشن یہ تھا کہ شاید بال چلے گئے ہیں تو آپ نے یہ بھی کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہو, مگر مجھے شوق ہے ٹوپی پہننے کا. بہت بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.